بہت سارے لوگوں کے اندر ایک جذبہ، ایک شوق ہے کہ کربلا کے واقعے کو سمجھنا. تو جن کو یہ شوق ہے کہ واقعہ کربلا کو سمجھیں، ان کو یہ شوق بھی ہونا چاہیے کہ پورے اسلام کو بھی سمجھیں، مزاج کو بھی سمجھیں جو شریعت کا ہے. پھر یہ واقعہ بھی اور بھی پوری چیزیں اچھے طریقے سے سمجھ آئیں گے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی کو سمجھنا اور سننا اور پڑھنا یہ ہر مسلمان کا شوق ہونا چاہیے. سیرت کو پڑھنا سمجھنا ہر مسلمان کی ضرورت ہے. اور ایک تاریخ انسانی کا ایک عام عمل رہا ہے کہ کوئی بھی شخصیت جو بہت زیادہ مشہور ہو گئی ہو، کوئی ایک واقعہ جو بہت زیادہ مشہور ہو گیا ہو، اس میں وہ مسلمان ہے یا نہیں، اس کی کوئی قید نہیں. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے، یہ پچھلا کوئی واقعہ ہے جو واقعہ بہت زیادہ مشہور ہو جائے. ہم سب جانتے ہیں، جو پڑھے لکھے لوگ ہیں مانتے بھی ہیں، جانتے بھی ہیں کہ اس کے اندر ادھر ادھر کی باتیں بہت زیادہ شامل کر دی جاتی ہیں، اس کو افسانہ بنا دیا جاتا ہے. اس میں افراط اور تفریط دونوں ہوتے ہیں خوب. کچھ لوگ رائی کا پہاڑ بنا دیتے ہیں، کچھ پہاڑ کو رائی کر دیتے ہیں. یہ ہر جگہ ہے. کوئی بھی واقعہ، کوئی مسلمان کا ہو، غیر مسلم کا ہو، کوئی بھی، یہ ایک انسانی فطرت ہے. جس طرح جیسے سکندر کی زندگی کو دیکھ لیجئے، اور بہت سارے لوگ ملیں گے. ذوالقرنین کو دیکھ لیجئے، اور بہت سارے لوگ. حضرت سلیمان علیہ السلام کو دیکھ لیجئے. تو بہت ساری چیزیں ادھر ادھر کی شامل کی جاتی ہیں. یہ فطرت انسانی ہے. دور کیا جائیں، ابھی چند دن پہلے، چند مہینے پہلے کو بابا جی عمرے پہ گئے تھے، ان کو پتہ نہیں کہاں کہاں ہم نے جوڑ دیا. تو ہم تو ایسے ہی ہیں. بالکل اسی طرح یہ کربلا کا واقعہ جو ہے نا، بہت زیادہ شہرت پا جانے کی وجہ سے بہت زیادہ افراط اور تفریط کا شکار، افسانوں کا شکار. اور یہاں صرف یہیں تک بات نہیں رہی جو ایک فطرت انسانی ہے کہ کسی بھی چیز کو، پر کو پرندہ بنا دینا، پرندے کو پر بنا دینا، رائی کو پہاڑ، پہاڑ کو رائی. یہ اس سے آگے بڑھ گیا، حساس نوعیت اختیار کر گیا کہ اس کو اسلام دشمن قوتوں نے استعمال بھی کیا. بہت ساری تاریخیں، بہت سارے واقعات غیروں نے لکھ کے اس واقعے میں شامل کی. کسی نے اس کو سازش کا حصہ بنایا اپنی، کسی نے اپنی سوچ کا حصہ بنایا، کسی نے اپنے دل کے جذبات کا حصہ بنایا، تو کسی نے کچھ بنایا. اب جب اس واقعے کو پڑھنے اور سننے اور سمجھنے کے لیے کوئی انسان نکلتا ہے تو صراط مستقیم پر قائم رہنا بڑا مشکل ہے، بہت مشکل ہو جاتا ہے. اس لیے اس سلسلے میں بہت محتاط ہونے کی ضرورت ہے. چند باتوں کو ہمیں اپنے پلے باندھ لینا چاہیے کہ تمام صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، اللہ تعالیٰ نے ان سے جنت کا وعدہ کیا، اللہ ان سے راضی ہے. ہمیں کوئی حق نہیں پہنچتا کہ کسی بھی صحابی کے کسی بھی فیصلے کے اوپر ہم یہاں سینکڑوں سال بعد بیٹھ کے کوئی تبصرہ کریں، رائے دیں. سینکڑوں سال پہلے کے واقعات تو بہت دور کی بات ہے. اپنے ہی زندگی کے حالات پہ بندہ غور کرے تو کبھی کسی موقع پہ پھنسا ہوتا ہے اور ایک وہ عمل کر لیتا ہے، بعد میں وہ کسی کو بتاتا ہے تو کہتا ہے یہ کر لیتے، وہ کر لیتے، وہ کر لیتے. او بھائی، اس موقع پہ کیا تھا، ادھر آتے نا. ہمیں حق نہیں پہنچتا کہ ہم 1400 سال پہلے ان مقدس ہستیوں کے بارے میں افراط اور تفریط کے کوئی عقیدے قائم کریں، کسی کے بارے میں ذرا سی بھی بات کریں. تمام صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین اللہ تعالیٰ کے مقبول ہیں اور ہم سب سے بہتر ہیں. ان سے جنت کا وعدہ ہے، مجھ سے آپ سے جنت کا وعدہ کوئی نہیں. ہمیں تو قیامت کے دن اپنے عمل کا حساب دینا ہوگا. حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کا صحیح پیغام، شریعت کا صحیح مزاج اپنے ساتھیوں میں ڈالا تھا، صحابہ میں. تو پچھلا پورا بیان اسی کے اوپر ہے. اس کا ٹاپک ہے واقع کربلا، مزاج صحابہ کرام کی روشنی میں. صحابہ کا مزاج کیا تھا؟
نبی علیہ السلام نے جو دیا تھا وہ کیا مزاج تھا کہ تم اللہ کے ہو، جو کچھ تمہارے پاس ہے اللہ کا دیا ہوا ہے، سب کچھ کو چھوڑ کے اللہ کی طرف جانا ہے. یہ زندگی عارضی ہے، ختم ہو جانے والی ہے. حق پر ڈٹے رہنا، حق کے لیے جان دینی پڑے جان دے دینا، مال دینا پڑے مال دے دینا، اس بات کی پرواہ نہ کرنا کہ مال کی جان کیا گیا اللہ کے راستے میں. یہ مزاج دیا تھا. اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو شہادت کے فضائل بتائے تھے. جب صحابہ کرام میں سے کوئی شہید ہو رہا ہوتا تو بعض مرتبہ ان کی زبان سے نکلتا فزت ورب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا. یعنی جان دینے کو کامیابی سمجھتے تھے. ہمارے یہاں تو یہ تصور ہی نہیں ہے. تو نبی علیہ السلام نے ان کو یہ سمجھا دیا تھا. تو جب جس صحابی کو ضرورت کوئی موقع پیش آیا ایسا جان دینے کا، مال دینے کا، انہوں نے سب کچھ قربان کیا، کسی چیز کی پرواہ نہیں. اور کربلا کا واقعہ یہ ان تمام واقعات کا ایک تسلسل ہے. جب غار حرا سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے آواز بلند کی قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، باتیں سنائی گئیں، پتھر مارے گئے، دشمنیاں ہو گئیں، رشتہ دار دشمن بن گئے، حتیٰ کہ مکہ شہر کو چھوڑ کے جانا پڑا. پھر بدر کا واقعہ پیش آیا، احد کا واقعہ پیش آیا، غزوہ خندق اور حنین پیش آئے، اور بڑے بڑے واقعات صلح حدیبیہ کے پیش آئے. یہ ان واقعات کا ایک تسلسل ہے جو دین اسلام کی ترویج میں مستقل بنیادوں پہ کہیں نہ کہیں آتے رہے.